السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے وقف کرنے کے قاعدے پڑھے تھے جو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ ہم نے بتانے میں کوئی بھی شوشہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو آپ کو وہاں پر رہ گئی ہو، جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو۔ پھر بھی اگر ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آپ کا ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور دیکھ کر کے اس قاعدے کو سمجھ لیجئے۔ اور آج کا جو قاعدہ ہمارا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہر قاعدہ ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو، نہیں تو قرآن کریم میں ہم سے غلطی ہو جائے گی، اور غلطی میں ہم سے بجائے ہمیں اس پر پڑھنے میں ثواب ملنے کے ہم پر گناہ ہوگا، پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے آپ تمام قاعدوں کو سمجھیے، سنیے، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آیا کرے۔ اور آج کا جو قاعدہ ہے ہمارا تشدید مع تشدید، اس چیز کو سمجھیے۔ تشدید مع تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ لگاتار دو لفظوں پر تشدید آ جائے تو اب ان کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی ایک لفظ پر تشدید آئی اور اس کے بعد فوراً دوسرے حرف پر بھی تشدید آ گئی، اب ہمیں اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ بہت زیادہ ضروری ویڈیو ہے بھائی، گزارش کروں گا آپ مس نہ کریے، ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، غلطی سے آپ بچ جائیں۔ بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے سمجھیے بات کو۔ دین کی باتوں میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور دنیا داری یا ویلوگ میں آپ کو بناتا اور اس طریقے سے اس کو میں ایکسپلین کرتا تو میں بہت آگے پہنچ سکتا تھا، لیکن بھائیوں میں نے ان تمام چیزوں کو چوز نہیں کیا، ان تمام چیزوں کو نہیں لیا، بلکہ میں نے اس چیز کو لیا ہے جو آخرت میں ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور اس پر ہمیں کل قیامت کے دن اجر ملنا ہے۔ آپ کو بھی اجر ملے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، یہ اس نے کام کی چیز ہے۔ بھائیو دوستو، آپ غور کیجئے کہ آپ کے سامنے کیا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کلیجہ نکال کر کے رکھ رہا ہوں، اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو پلیز اللہ کے واسطے ایسا نہ کریے، بلکہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کے قرآن کریم میں غلطی نہ ہو اور آپ بچ جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق کو۔ یہاں پر میں آپ کو ہجے کر کے بھی سمجھاؤں گا۔ تو دیکھیے پہلا لفظ ہے ہمارا، پہلے میں اس کو پڑھ کر کے بتا دوں، علیون، صحیح سے سمجھیے گا، علیون۔ تھوڑا سا میں لام پہ بھی رکا ہوں اور تھوڑا سا یا پر بھی رکا ہوں، کیوں؟ دونوں پر تشدید ہے اور دونوں کو ڈبل پڑھنا ہے۔ علیون۔ اب ہجے کر لیتے ہیں، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، علیو، نون زبرنا، علیون۔ اگلا لفظ دیکھیے، پہلے رواں سے پڑھتا ہوں، یزکا، اور اس میں ہونے والی مسٹیک بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یزکا کے اندر اکثر غلطی یہ کرتے ہیں، یزکا پڑھتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں سے اس کو سنا ہے، اس کو پڑھتے ہیں یزکا، تو بھائی بچیے ان چیزوں سے۔ یزکا، زا پہ رکنا ہے، ڈبل پڑھنا ہے زا کو بھی، یزکا، یزکا۔ اب چلیے ہجے کر لیتے ہیں، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یز زک، کاف کھڑا زبر کا، یز زک کا۔ چلیے اگلے لفظ، یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر زک، ید زک، کاف زبر کا، ید زک کا، را پیش شروع، ید زک کرو۔ آپ اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے رک رک کر کے، جیسے میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اب غلطی کرنے سے بچ جائیں گے۔ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، یذکرو پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اصل کیا ہے، یذکرو، یذکرو۔ چلیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، مزمل۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے مسلمانوں میں نام بھی ہوتے ہیں، تو ہم اس نام کو بھی کیسے لیتے ہیں، مزمل، مزمل بولتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں بھی مزمل نہیں ہے،
یہ لفظ قرآن کریم کا ہے مزمل. کیا ہے لفظ؟ مزمل. یاد رکھیے گا مزمل. تو چلیے ہجے کر لیتے ہیں. میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مززم. میم زیر می، مززم می. لام پیش لو، مزمل. اگلا لفظ دیکھیے مدثر. یہ بھی ہمارا اسلامی نام ہے، مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں. ہم اسلام کو کیسے لیتے ہیں؟ مدثر، جو کہ غلط ہے. اور اس کو خود جس کا نام ہوتا ہے اس کو بھی بیچارے کو صحیح نہیں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، وہ بھی بتانے میں غلطی کرتا ہے. بتاتا ہے مدثر یا مدثر، مدثر نہیں بتاتا ہے بھائی. تو آپ یاد رکھیے گا لفظ کیا ہے؟ مدثر. اب اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کا نام لے رہا ہے مدثر، آپ اس کو ٹوکیے، منع کریے. آپ کہیے کہ جی یہ لفظ غلط ہے جو آپ بول رہے ہیں، یہ لفظ ہے اصل مدثر. آپ بھی ٹھیک کیجئے. پہلے جب آپ ٹھیک کریں گے تبھی آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. چلیے ہجے کر لیتے ہیں. میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، مدث. سا زیر سی، مدثی. را پیش رو، مدثر. اگلا لفظ دیکھ لیجئے. عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی. یا زیر ی، علی. نون زبرنا، علیین. یہاں پر کیا غلطی ہوتی ہے؟ علیین پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ علیین. حالانکہ یہ غلط ہے، لام کی تشدید چھوٹ رہی ہے. اب دیکھیے کیسے پڑھنا ہے. علیین، علیین، علیین. چلیے ان لفظوں کو آپ درست کیجئے، اور ان جیسے اور بھی جو الفاظ آئے ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. پہلے والی تشدید پر بھی رکنا ہے، دوسری پر بھی رکنا ہے. جب رکیں گے تبھی ہم اس کو ڈبل پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پریکٹس کیجئے، اور جو الفاظ میں غلطی ہونے والی خود بھی درست کیجئے، اور اپنے جاننے والوں سے بھی جو غلط نام لیتے ہیں مزمل، مدثر، ان لوگوں کو بھی آپ ٹوکیے، منع کریے کہ یہ الفاظ غلط ہیں جو آپ لیتے ہیں. صحیح کی پہچان کرائیے. انشاءاللہ آپ کی زبان میں بہت زیادہ فرق آئے گا بولنے میں بھی. جس طریقے سے میں بول رہا ہوں، صاف صاف الفاظ میرے نکل رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ایسا بولنا سیکھ جائیں گے. یہ تبھی ہوگا جب آپ اس طریقے سے پریکٹس کریں گے. تو چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اور آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.